ہاں کہیں بھی سپلائی میں کمی ہوئی اداس ہو جاتا ہے، یہ ایک فزیکل بات ہے۔ اور پھر سب اعضاء کو غذا چاہیے، پیٹ کو دانا چاہیے، پانی چاہیے، اسی طرح اس دل کو غذا چاہیے۔ جب تک وہ غذا نہیں ملتی ہے دل اداس رہتا ہے، دل اداس رہا اس اداسی کا مظاہرہ چہرے سے ہوتا ہے، دل جہاں اداس رہا اس کا مظاہرہ سارے پارٹ سے ہوتا ہے۔ جس کا بلوکیج ہے، بلڈ سپلائی نہیں ہوتا ہے، سارا انگ ٹوٹتا ہے اس کو دنیا اچھی نہیں لگتی، گھر اچھا نہیں لگتا۔ جب دل خوش رہتا ہے تو آدمی مست رہتا ہے۔ کروڑوں ایکڑ زمین خریدنے کے بعد بھی خوشی نہیں ملے گی سچی، چونکہ اللہ نے زمین کی خریداری میں سکون رکھا ہی نہیں، اللہ نے مکانات کی تعمیر میں چین رکھا ہی نہیں، اللہ نے صوفہ گدا اور اے سی فریج خریدنے میں سکون نہیں رکھا ہے۔ وہ ایک چیز ہے، اینٹ ایک چیز ہے، بالو ایک چیز ہے، ریتی ایک چیز ہے، صاحب مستری ایک چیز ہے، چھت ایک چیز ہے، صوفہ ایک چیز ہے، گدا ایک چیز ہے، مگر سکون اور قرار اس میں اللہ نے نہیں رکھا۔ صوفہ پہ تھوڑی دیر بدن کو ریلیکس ملتا ہے، اور فین کے نیچے رہنے کے بعد تھوڑی دیر جسم کو ریلیکس ملتا ہے، اسی کی ہوا میں تھوڑی دیر جسم کو ریلیکس ملتا ہے۔ لیکن جسم کو ریلیکس ملنے سے کیا ہوگا؟ اگر جسم کا بادشاہ یہ دل اگر ناراض ہے تو اسی کے کمرے میں بھی دل جلتا ہے، اسی کے کمرے میں بھی دماغ جلتا ہے، اسی کے کمرے میں بھی آدمی کی فکر چلتی ہے، اس کو گھر سے باہر نکلتا ہے۔ جتنے بھی خودکشی کے واردات ابھی ہو رہے ہیں، ایک ارب پتی خودکشی کر رہا ہے، ایک کروڑ پتی زہر کھا کے مر رہا ہے، فلم انڈسٹریز میں کام کرنے والا، اربوں میں کھیلنے والا ایکٹر، ان کی لاش پھانسی کے پھندے سے لٹکی ہوئی مل رہی ہے، فلم میں کروڑ روپے کمانے والی فلم کی ایکٹریس، ناچنے والی، گانے والی، میری بیٹی اسی ہیروئن کی نقل کرتی ہے، اور جس ہیروئن کی وہ نقل کرتی ہے وہ ہیروئن کروڑوں میں کھیلتی ہے، وہ اپنا جسم دکھا کے کروڑوں کماتی ہے، وہ 3 گھنٹے کی فلمیں بنا کے کروڑوں کماتی ہیں۔ تو جن کی نقل یہ کرتی ہیں اسی طرح کا لباس، اسی طرح کا رہن سہن، تو جس کی نقل یہ کر رہی ہے جو ان کی لیڈر ہے، وہ لیڈر اربوں میں کھیل رہی، وہ لیڈر کروڑوں میں کھیل رہی، تو پھر یہ ان کی طرح لباس پہن کے ریلیکس ہونا چاہتی ہے، زندگی کی لذت مل جائے، زندگی میں انجوائے کروں، میں خوش رہوں، میں اپنی سہیلیوں کے درمیان مست رہوں، میں اپنی سہیلیوں کے درمیان اچھی لگوں، اس لیے ہم فین ہیں فلاں ہیروئن کی، فلاں ہیروئن ہمارے لیے ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، اس کی طرح لباس پہن کے یہ انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ اور جن کے فین کروڑوں ہیں، جو اربوں روپے کماتی، وہ زہر کھا کے مر رہی، اس کی لاش پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہی، جن کو کروڑوں لوگ فلموں میں دیکھتے ہیں، اسکرین پر دیکھتے ہیں، وہ زہر کھا کے مر رہی، اور یہ گاؤں دیہات میں ان کی طرح جینس پہن کے کیا چاہ رہی ہے، یہ ان کی طرح صاحب نیم برہنہ رہ کے کیا کھوج رہی ہے، یہ ان کی نقل کر کے ریلیکس چاہتی ہے، انجوائے چاہتی ہے، زندگی کی خوشی حاصل کرنا چاہتی ہے، مست رہنا چاہتی ہے۔ جس کی نقل یہ کر رہی ہے وہ تو زہر کھا کے مر رہی، پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہی۔ بمبئی جیسے قیمتی شہر میں کروڑوں کا بنگلہ جس کے پاس ہو، ان کی سڑی ہوئی لاش ان کے گھر سے باہر نکل رہی، پتا چلا کہ سکون اور چین، انجوائے اور مستیاں یہ کبھی کروڑوں کے گھر میں نہیں ہے، نہ صوفہ گدا میں ہے، نہ اربوں کی زمین میں ہے، نہ گورنمنٹ کی نوکری میں ہے، چونکہ سکون کا سیدھا تعلق یہ دل سے ہے، اور دل کو سکون نہ اے سی کے کمرے میں ملتا ہے، نہ صوفہ گدا پہ ملتا ہے، نہ کروڑوں کے کپڑے اور زیورات اور گہنے میں ملتا ہے، چونکہ اللہ نے دل کا سارا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کو آرام صرف اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ اور جس وقت جس دل کو، اس دل کو غذا مل گئی، روحانی غذا، اللہ کے ذکر کی غذا مل گئی، وہ رہے کسی مٹی کی جھوپڑی میں، وہ جھوپڑی بادشاہوں کے لیے قابل رشک بن جاتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی سریار خان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء و صالحین ہیں، جتنے بھی
اللہ کے نیک بندے ہیں ان سبوں کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو ایسا ہی لگے گا کہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو پہلو غالب ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ آج آپ کے گاؤں کے جو 100 سال پہلے جو لوگ مر گئے جن کے پاس 100 ایکڑ زمین تھی، ان کی زمین ان کی قبر پہ آپ نہیں جاتے۔ ہم لوگ بہار میں پیدا ہوئے، وہاں سے 10-10 ہزار روپے خرچ کر کے لوگ ابھی اجمیر پہنچ رہے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو وہاں زبردست کروڑوں کی حاضری ہوگی۔ رجب المرجب کی 6 تاریخ محرم کی 10 تاریخ میں آپ دیکھتے ہوں گے زبردست اجمیر لسانی سیلاب میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سے دلی میں 22 خواجاؤں کی چوکھٹ ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں گے سبوں کے عرس کے موقع پر کہیں 1000 کہیں 100 کہیں لاکھ کہیں 10 لاکھ محبوب الہی کا آستانہ روزانہ ہزاروں لوگ 20 سے 25 ہزار لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ قطبالدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ روزانہ ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ زبردست مزار ہے، آپ جا کے دیکھیں وہاں 1 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے۔ اور پھر مخدوم اشرف جان سنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس آنے والا ہے 28 محرم کی تاریخ کو کہ چوچا شریف میں عرس لگے گا، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ وہاں پہنچیں گے۔ مخدوم شامینہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ روزانہ ہزاروں کی بھیڑ، عرس کے موقع پر ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ مخدوم بہاری مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری ان کے آستانے پہ روزانہ ہزاروں لوگ اور عرس کے موقع پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ ان لوگوں نے زندگی میں پیٹ بھر کے بریانی کبھی نہیں کھائی تھی۔ ان لوگوں نے ان کے گھر میں ڈھیر سارا ساز و سامان نہیں رہتا تھا، ان کے گھر میں صرف ایک لوٹا رہتا تھا جس سے وضو کر سکے، ایک چھوٹی سی چٹائی رہتی تھی جس پہ وہ رات میں سو سکے۔ ان کے گھر کی دیواریں مٹی کی ہوتی تھی، وہ آبادی سے دور جنگلوں میں اپنی خانقاہ بنا لیتے تھے۔ جنہوں نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا، جنہوں نے جی بھر کے نہیں سویا، وہ رات میں 2 گھنٹہ سوتے تھے، فوراً بستر سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ رات کے 12 گھنٹے میں 8 گھنٹے ان کے عبادت میں گزرتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، صائم و دہر تھے۔ جن 6 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اس کے علاوہ سال بھر وہ روزہ رکھتے تھے۔ کوئی صوم داؤدی رکھنے کے کرتے تھے، کوئی صوم مثال لگاتار کنٹینیو سارے روزے رکھتے تھے، دن میں روزہ رات بھر عبادت۔ جنہوں نے جی بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی، جن کی آنکھیں روتے روتے دھس جاتی تھی، جن کا پیٹ کبھی اونچا نہیں ہوگا، جو کہ پیٹ اونچا اس کا ہوتا ہے جو کھاتا ہے سوتا ہے، اور جو کھاتا نہیں کم ہے اور سوتا بھی کم ہے اس کا پیٹ کیوں اونچا ہوگا؟ آج کل پیٹ ہی بہت بھاری ہو رہے لوگوں کا، پیر بالکل سوکھا ہوا رہتا ہے اور ادھر گلے سے اوپر بھی چہرہ سوکھا رہتا ہے، اب بیچ میں جو یہ ہے اسٹومک، یہ آنکھ بالکل بڑی ہو جاتی ہے، اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایئرپورٹ میں جو سیٹ رہتی ہے اس سیٹ پہ لوگ بیٹھ نہیں پاتا ہے اور راستہ چل نہیں پاتا، اب وہ کھایا سوئے، جو کھائے گا سوئے گا اس کا توند نکلے گا۔ اللہ کے ولیوں کا کھانا بھی کم ہے، سونا بھی کم ہے، اس لیے کسی بھی ولی کا توند کوٹھی کی طرح کبھی نہیں نکلا۔ جن کی زندگی بایوگرافی اور جیونی آپ پڑھیں، سارے ولی دبلے پتلے، نہیں لاغر، دبلے پتلے، کھانا بھی کم ہے، بولنا بھی کم ہے اور سونا بھی کم ہے، اور عبادت زیادہ کرنا۔ عبادت اگر کوئی رات میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہے پورا بدن پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، اگر 100 رکعت نماز پڑھتا ہے تو جو کچھ بھی وہ 4 روٹی کھایا وہ سب روٹی گل کے راک ہو جاتی ہے۔ یعنی اس قدر عبادت میں اپنے بدن کو گلاتے ہیں کہ جسم کا جو بھی فیٹ ہے، چربی ہے، سب ختم ہو جاتی ہے، اور جو صرف کھائے گا سوئے گا۔ جیسے مالدار ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، نوکرانی ہے کام کرنے والی، کپڑے دھونے والی الگ، پوچھا لگانے والی الگ، کھانا بنانے والی الگ، تو اب کیا کرے گی ہماری دلہن؟ وہ کھائے گی، سوئے گی اور ہاتھ میں ریموٹ ٹیلی ویژن دیکھے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو کچن نہیں جائے گی، جو کپڑے نہیں دھوئے گی، جو جھاڑو نہیں لگائے گی، کھائے گی، سوئے گی، ریموٹ سے ٹیلی ویژن دیکھے گی، اس کا وزن تو 110 kg 2 سال میں ہو ہی جائے گا۔ جب 110 kg وزن ہوگا اور اسے چلا نہیں جائے گا تو پھر ہفتے میں 1 دن کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ جو کچن نہیں جائے گی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، جسے جھاڑو نہیں لگائے گی اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ فیٹ کو کہاں لے کے جائے گی، چربی کو کہاں لے کے جائے گی؟ یا مرد بھی جو کھائیں بیٹھے سوئے، یہ نیچرل سسٹم کے خلاف ہے۔ نیچرل سسٹم ہے
کام کرنا، اسٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا، محنت کرنا. اگر اللہ نے رزق کی فراوانی دی ہے تو پھر اس قدر سجدے کرو کہ ساری چربی اندر کی گل جائے، سارا کولیسٹرول ختم ہو جائے. محبوب الہی ہر رات کئی 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 100 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے. ایک ایک ختم قرآن روزانہ کیا کرتے تھے. تو جن کے گھر میں چٹائی ہے، جن کے گھر میں مٹی کی دیوار ہے، جن کے گھر میں جو کی سوکھی روٹی 10 دن کی، جو سوکھی روٹی پانی میں بھگا کے کھاتے تھے، آج ان کی قبر پہ بادشاہ جا رہا ہے. آج ان کی قبر پہ کروڑا لوگ جا رہے ہیں. آج ان کی قبر پہ ہندوستان کا راجہ جا رہا ہے. اجمیر محلہ میں جو فقیر آرام فرما رہا ہے، منسٹر وہاں جا رہے ہیں، ادوگپتی وہاں جا رہے ہیں، اربوں میں کھیلنے والا وہاں اپنا سر جھکا رہا ہے، چادر کو بوسہ دے رہا ہے. یہ سارے ارب پتی ان